اب میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. یہ مثال ہے، اس کو صرف مثال تک رکھیے. اس طرح میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ جیسے آپ نے عتبہ کا نام سنا تو بہت سارے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا آج تک، سمجھ میں نہیں آئی بات. اس سے آسان ایک مثال دیتا ہوں. کشمیر پہ 2 لوگوں کا احسان ہے، کشمیری قوم پہ. کتنے لوگوں کا؟ یعنی ہزاروں میں سے میں 2 کا فی الحال نام لے رہا ہوں. آپ ان دونوں کا مقابلہ کرو، پھر ایک بات سمجھو. ایک آدمی ہے یہاں جس کا نام تھا شیخ عبداللہ، سب نام جانتے ہیں. اس کی پارٹی موجود، اس کا گھر موجود، اس کا خاندان موجود. وہ یہاں کا وزیر اعظم تھا، پھر وزیر اعلیٰ ہوا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ. اس نے یہاں کی قوم کے لیے صحیح غلط کو چھوڑو، جیل بھی کاٹی. یہاں کشمیر میں آج جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ان بیماروں کو شفا کے لیے سب سے بڑا جو ہسپتال طے کیا وہ کون سا ہے؟ وہ کس نے بنایا؟ کس کے ذریعے سے بنایا؟ اسی کے ذریعے سے. یونیورسٹی اسی کے ذریعے سے. اور یہ آپ کے واڈورہ میں کالج ہے، یہ کس کے نام پہ ہے؟ اسی کے نام. شیخ خاندان موجود ہے. بہت ساری سڑکیں اس کے ذریعے سے بنی، بہت سارا کام اس نے کیا. جس ریاست میں، جس وادی میں ہم رہتے ہیں وہ تو نہیں رہا، لیکن اس وادی کے اندر اس کا نشان ابھی بھی موجود ہے. اس کے نام سے منسوب ادارے موجود، اس کے نام سے منسوب کالج موجود، اس کے نام سے منسوب بہت بڑا ہسپتال موجود، اور اس کا خاندان ابھی تک سلسلہ در سلسلہ ہمارے اوپر حکومت کرتا رہا. وہ دنیا سے چلا گیا کہ نہیں؟ اسی طرح ایک اور آدمی، ان کا نام ہے سید میر علی، اور ہم ان کو کہتے ہیں امیر کبیر. نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت امیر کبیر. امیر کبیر کشمیری نہیں تھے، نہ ان کا خاندان یہاں، نہ ان کی کوئی زمین یہاں، نہ ان نے کوئی حکومت یہاں کی، نہ ان کی کوئی پارٹی یہاں ہے. وہ ایک دوسرے ملک سے کشمیر میں آئے. ان نے 2 یا 3 سفر کیے، اور ٹوٹل زندگی ان نے کشمیر میں جو گزاری وہ ہے 2.5 سال. کتنی؟ شیخ عبداللہ نے کتنی گزاری؟ پوری زندگی 1 صدی کے قریب یہیں، اور اس کا خاندان ابھی بھی ہے. اور اس کے بعد امیر کبیر واپس چلے گئے. ان کی قبر شریف بھی یہاں نہیں. ہمدان ایک علاقہ ہے، وہ ہمدان سے آئے تھے اور وہیں واپس چلے گئے. یہ چھوٹی ہے سے ہمدان ہے. ایک ہوتا ہے نا بڑی ہے سے ہمدان، اور ایک ہوتا ہے چھوٹی ہے سے ہمدان. وہ ہمدان واپس چلے گئے، ان کی قبر وہیں بنی. آپ مجھے بتاؤ کہ امیر کبیر کی برادری یہاں موجود ہے؟ ان کی کوئی اولاد کا سلسلہ یہاں موجود ہے؟ کوئی پراپرٹی ہے؟ کوئی ہسپتال ہے جو انہوں نے بنایا ہو؟ کوئی سڑک نکلوائی ہو؟ کہیں پانی کی نہر، کوئی ڈیم، کوئی سربند انہوں نے بنوایا ہو؟ کوئی مدرسہ، کوئی مسجد انہوں نے خود بنائی ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. فرق کیا ہے؟ دونوں مسلمان ہیں. ایک کے نام میں محمد لگا ہوا ہے، میر محمد علی، اور ایک کے نام میں اللہ لگا ہوا ہے، شیخ عبداللہ. تو اللہ کا نام بڑا ہے کہ محمد کا نام بڑا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر اس وقت میں یہاں بیان کرتے ہوئے بیان میں کہوں، یا کوئی آدمی جمعہ یا کسی بیان میں کہے کہ حضرت شیخ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو لوگ اس مولوی کو دیکھیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا. ہوگا نا ایک تعجب سا، بھائی فون بند کر لیں. تعجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی آپ نے ممبر پہ شیخ محترم محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا؟ حالانکہ اگر آپ دیکھو رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے صرف اتنا اللہ رحم کرے. یہ تو ہم دوسرے کو بھی کہتے ہیں نا، خدا کرنے رحم، بس وہی جو رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کا یہی ترجمہ ہے. تو بتلاؤ وہ مسلمان تھا، اللہ کے رحم کی اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ عبداللہ کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم نے کہہ بھی دیا رحمۃ اللہ تو کون سا گناہ ہو گیا؟ کہنا چاہیے نا، اللہ اس کو معاف کرے، بھائی رحم کرے، اللہ اس پر چلا گیا اس دنیا سے. اب تو اللہ جانے اور وہ جانے، اب ہمارے معاملات تو رہی نہیں. اس نے غلط کیا، صحیح کیا، بس اللہ معاف کر دے اس کو. سبھی مسلمانوں کو اللہ معاف کر دے. ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا کیا، برا کیا، لیکن دنیا سے چلے گئے، برزخ میں پہنچ گئے. اللہ کرے کہ اللہ سبھی مجرموں کو معاف کر دے. بہرحال حضور کی امت ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اگر ان کو کوئی حضرت شیخ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ کہتا ہے تو لوگ بڑے تعجب سے دیکھیں گے کہ اس مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. یہ مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو کر شیخ عبداللہ کو حضرت بھی کہتا ہے اور رحمت بھی. سمجھ میں آ رہی بات؟
اسی طرح اگر کوئی آدمی یہاں کھڑا ہو کر بیان کرے اور کہے امیر کبیر عثمانہ، نہ اس نے حضرت کہا نہ رحمت اللہ کہا، تو لوگوں کو غصہ آئے گا کہ دیکھو یہ آدمی حضرت امیر کبیر کا نام کتنی بے ادبی سے لے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سوال کرنے والا آپ کو سوال کر کے کہتا ہے بھائی تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر حضرت امیر کبیر کے نام کے ساتھ میں نے رحمت اللہ نہیں کہا تو جرم کیا ہے؟ اور اگر میں نے شیخ عبداللہ کے نام کے ساتھ رحمت اللہ کہا تو گناہ کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے ہمیں ڈرین دی، کس نے ہمیں سڑکیں دی، کس نے کالج بنایا، کس نے یونیورسٹی بنائی، کس نے ہمارے لیے ہسپتال بنایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے قرآن کے ساتھ کون جڑا تھا۔ امیر کبیر قرآن کی بنیاد پر کشمیریوں کے ہیرو ہیں، ان نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے۔ امیر کبیر دنیا سے چلے گئے کتنے سال ہو گئے؟ 700 سال، 650 سال۔ اور شیخ عبداللہ کو دنیا سے کتنے گئے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ ان کو تو میرے خیال میں 40 سال ہوئے۔ ایک آدمی 40 سال پہلے مرا ہے اور اس کے بنایا ہوا ہسپتال بھی موجود، یونیورسٹی موجود، لیکن چونکہ وہ قرآن سے کٹا ہوا تھا، قرآن سے کٹنے کا مطلب ہے اس کی زندگی قرآن کا نمونہ نہیں تھی اور اس نے ہمارے لیے قرآن کے ساتھ جوڑنے کا کوئی کام نہیں کیا، تو دنیا کے کام کیے، اس کی وجہ سے وہ زندہ یا مردہ ہمارے لیے مردہ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیر کبیر نے ہمیں کوئی سڑک نہیں دی، کوئی ہسپتال نہیں بدل دیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس نے ہمیں کس کے ساتھ جوڑا؟ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو قرآن زندہ ہے، امیر کبیر بھی زندہ ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں نا امیر کبیر، تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ بلال حبشی۔ تو آپ کو میں نے تو نہیں کہا رضی اللہ پڑھو، آپ نے کیوں پڑھا؟ یہ آپ کا دل کہہ رہا ہے بھائی، وہ قرآن سے جڑا ہوا تھا، اس کو قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہ زندگی دی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا مگر وہ ہمارے لیے